بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کے گرد گھیرا تنگ مال روڈ، کینال روڈ، جیل روڈ سمیت تمام شاہراہوں پر داخلہ بند کر دیا گیا۔ بغیر ہیلمٹ کسی موٹر سائیکل سوار کو مصروف شاہراہ پر نہیں آنے دیا جائے گا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں زین علی سے۔ جی زین۔ جی بالکل، بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانے سے ہیڈ انجری کے باعث سویر حادثات جو ہے وہ رونما ہوتے ہیں، اور انہی حادثات کی روک تھام کے لیے ٹریفک پولیس کی جانب سے بڑا فیصلہ کیا گیا ہے کہ لاہور کی اہم شاہراہ مال روڈ، کینال روڈ، جیل روڈ سمیت تمام شاہراہوں پر جو ہے بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکلسٹ کا داخلہ جو ہے وہ مکمل طور پر اس وقت بند کر دیا گیا ہے۔ اس فیصلے کے بارے میں ہم مزید جانتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایس پی ٹریفک آصف صدیق موجود ہیں، ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ یہ عوام کو چاہیے کہ روڈ یوزرز کو چاہیے کہ اپنا ہیلمٹ کے بغیر نہ چلائیں۔ سختی 200 روپے کے چلان کو یہ کچھ سمجھ نہیں رہے، اور ان کی جان ان کے لیے قیمتی ہے، تو فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ ان پر سختی کی جائے اور ان کو مین شاہراہوں سے ہٹایا جائے، اور ان کے چلان کیے جائیں، ان کے ڈاکومنٹ سیز کیے جائیں، ان کا موٹر سائیکل رکھا جائے، اور یہ ہیلمٹ لے کر آئیں، ہیلمٹ پہنیں، اور اس کے بعد ان کو ریلیز کیا جائے۔ اس پر آج سے کریک ڈاؤن شروع ہے۔ مال روڈ، جیل روڈ، کنال روڈ، مین بلے وارڈ، ان جگہوں پر تو زیرو ٹالرنس ہے۔ باقی لاہور کی جگہوں پر بھی یہ کارروائی شروع ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اگلے چند جو مہینوں میں یہ تمام لاہور کے روڈ یوزرز جو ہیں وہ ہیلمٹ کا استعمال شروع کر دیں اور سیف رہیں۔ جی بالکل، ایس پی ٹریفک کی بھی بات آپ نے سنی، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکلسٹ کا جو چلان ہے وہ بڑھایا جائے، لیکن اس سے قبل جو ممکن ہو سکتا ہے کہ ہیڈ انجری کے باعث جو حادثات رونما ہوتے ہیں اور جن کے باعث جو ہے وہ جان جانے کا اندیشہ بھی جو ہے وہ رونما ہوتا ہے۔ ہیڈ انجری کے باعث 92 جو ہے وہ حادثات عید کے 4 دنوں میں رپورٹ ہوئے تھے، اور 6 جو ہے وہ افراد جو ہے وہ جان کی بازی ہار گئے تھے۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔ ہیلمٹ نہ پہننے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ آئی جی پنجاب کی بغیر ہیلمٹ والوں کے خلاف کارروائی کی ہدایت۔ ڈی آئی جی ٹریفک مرزا فرحان بیگ کا ہیلمٹ کی پابندی کے حوالے سے ناکے لگانے کا حکم۔ مزید جانتے ہیں مدثر حسین سے۔ مدثر، اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، جو ہیلمٹ نہیں پہنے گا وہ اہم شاہراہوں پر اب سفر نہیں کر سکے گا۔ اس حوالے سے آئی جی پنجاب اور ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب نے ہیلمٹ کے حوالے سے پنجاب بھر میں عمل درآمد کی جو ہدایات ہیں وہ جاری کر دی گئی ہیں۔ تمام سی ٹی اوز، ڈی پی اوز اور ڈی ٹی اوز کو ہیلمٹ کی پابندی کے حوالے سے مراسہ جو ہے اس کو بجوا دیا گیا ہے۔ اس وقت ڈی جی ٹریفک پنجاب کو کہنا ہے کہ ہیلمٹ کی ضرورت آپ کے بائک کے فیول ٹینک کو نہیں بلکہ آپ کے کو ہے۔ ان کو مزید کہنا تھا کہ پنجاب بھر میں ہیلمٹ کی پابندی کے حوالے سے ناکے لگائے جائیں گے، شعور اور آگاہی پیدا کی جائے گی تاکہ وہ سر کی چوٹ سے محفوظ رہیں۔ موٹر سائیکل پر ہیلمٹ محفوظ سفر کی ان کا کہنا تھا کہ ضمانت ہے۔ ڈی جی ٹریفک پنجاب کا کہنا ہے کہ ٹریفک ایجوکیشن ٹیمیں مختلف جگہوں پر جا کر لوگوں میں ہیلمٹ کی اہمیت سے آگاہی جو ہے وہ پمفلٹ جو ہے وہ تقسیم کرے گی۔ ہیلمٹ کی پابندی جو ہے وہ کروائی جائے گی۔ کوتاہی ان کا کہنا تھا کہ ہرگز برداشت جو ہے اس سلسلے میں نہیں کی جائے گی۔ جو شہری جو ہے اس میں کوتاہی کریں گے ان کو جو ہے وہ سفر کرنے کی بالکل اجازت دی جائے گی۔ نہ صرف چلان کیا جائے گا بلکہ ان کے خلاف قانونی کارروائی جو ہے وہ بھی عمل میں لائی جائے گی۔ اس والے سے جو ہے وہ 4 بجے چیئرنگ کراس پر ڈی اے جی ٹریفک فرحان مرزا جو ہے وہ شہریوں میں ہیلمٹ تقسیم کریں گے اور آگاہی جو پمفلٹ ہیں وہ بھی تقسیم کیے جائیں گے۔ ڈی اے جی فرحان مرزا کہنا ہے کہ ہیلمٹ سے جو ہے وہ جو جانی انسانی جانیں ہیں ان کا جو ضیاع ہے وہ کم ہوگا۔ شہری میں جو ہے وہ آگاہی بھی پھیلائی جا رہی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو جو ہیلمٹ کی مہم ہے وہ گاہے بگاہے جو ہے وہ ظاہر پولیس کی طرف سے جو ہے وہ کی جاتی ہے، لیکن اس کے بعد جیسے یہ مہم ختم ہوتی ہے اور بند کی جاتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ شہری جو ہے اس سے غافل ہو جاتے ہیں، دوبارہ پھر جو ہے وہ ہیلمٹ کا جو استعمال ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے مدثر، بہت شکریہ۔ ترقیاتی کاموں کے ذریعے عام انتخابات کی تیاریاں شروع۔ شہر کی صوبائی اسمبلی کے مختلف حلقوں میں ترقیاتی کاموں کی تیاری مکمل۔ مسلم لیگ نون کے کمزور انتخابی صوبائی حلقوں میں فنڈز کی بارش کی جائے گی۔ پنجاب حکومت اور ایل ڈی اے کے ذاتی وسائل سے فنڈز خرچ کیے جائیں گے۔ ایل ڈی اے کا پی پی 151 کے ترقیاتی کاموں کے لیے 64 کروڑ 23,70,000 روپے کا منصوبہ تیار۔ مزید جانتے ہیں زین العابدین سے۔ جی زین۔ یہ ترقیاتی کاموں کے ذریعے عام انتخابات کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں، اور خصوصی طور پر شہر لاہور کے جو مختلف صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں ان میں ترقیاتی کاموں کے لیے ایل ڈی اے کی طرف سے جو پی سی 1 اور منصوبہ جات ہیں وہ تیار کر لیے گئے ہیں۔
ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ مسلم لیگ نون کے کمزور انتخابی صوبائی حلقوں میں فنڈز کی بارش کی جائے گی، جس میں پنجاب حکومت اور لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ذاتی وسائل سے یہ فنڈز خرچ کیے جائیں گے۔ جو دستاویزات لاہور نیوز کو موصول ہوئی ہیں اس کے مطابق پہلے مرحلے میں ایل ڈی اے نے پی پی 151 میں ترقیاتی کاموں کا منصوبہ بنا لیا ہے، کیونکہ گزشتہ 10 برسوں میں مسلم لیگ نون کی حکومت کو اس حلقے سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 2008 کے عام انتخابات میں مسلم لیگ نون کے امیدوار اعجاز احمد خان نے انتخابی معرکہ سر کیا تھا، تاہم اس کے بعد 2013 کے عام انتخابات میں بھی پی پی 151 سے مسلم لیگ نون کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ 2013 کے انتخاب میں بھی اسی حلقے سے مسلم لیگ نون کے امیدوار سید توصیف شاہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اب 2013 اور 2018 کے عام انتخابات کے نتائج کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت مسلم لیگ نون کو یہاں پر ترقیاتی کام کروا کے عوام کی جو ہمدردیاں ہیں اس کو حاصل کرنے کا پلان بنایا گیا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ زین۔ پنجاب پولیس میں 2 ڈی آئی جیز کے تبادلے، محبوب اسلم کو کمانڈنٹ چونگ ٹریننگ کالج تعینات کر دیا گیا ہے، راؤ منیر ضیاء کو ڈی آئی جی ٹریننگ سینٹرل پولیس آفس لگا دیا گیا ہے، نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ مدثر حسین سے مزید جانتے ہیں۔ مدثر بتائیے گا۔ مدثر اگر مجھے سن پا رہے ہیں تو تفصیلات سے آگاہ کیجیے۔ اس میں 2 ڈی جی رینک کے افسران کے تبادلے کیے گئے ہیں۔ محبوب اسلم جو کہ سیکنڈری کے منظر تھے تو ڈی جی ٹریننگ پنجاب سے کمانڈنٹ چونگ ٹریننگ کالج تعینات کیا گیا ہے، راؤ منیر ضیاء کو ڈی جی ٹریننگ سینٹرل پولیس آفس جو ہے وہ تعینات کر دیا گیا۔ دونوں افسران کو جو ہے فوری اپنے نئے عہدوں کا چارج دینے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ پنجاب حکومت نے دونوں افسران کے تبادلے کا جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ آئی جی پنجاب نے اس سے پہلے ان دونوں افسران کی جو اسمبلی پنجاب حکومت کو جو ہے وہ بھجوائی تھی۔ پنجاب حکومت نے دونوں افسران کے جو ہے تبادلے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ چند روز تک جو ہے وہ مزید ڈی اے ڈی رینک کے جو افسران اور ایڈیشنل آئی جی رینک کے افسران کے تبادلے جو ہے وہ متوقع ہیں۔ مدثر یہ بتائے گا یہ تبادلے معمول کے ہیں یا فرائض کی انجام دہی میں کوتاہی کی وجہ سے یہ تبادلے کیے گئے ہیں؟ جی بالکل، یہ معمول کے مطابق تبادلے ہیں، اس میں فرائض کی ادائیگی کے حوالے سے یہ کوئی تبادلے نہیں کیے گئے، یہ معمول کے ٹرانسفر ہیں۔ یہ جو ادر جو سیٹیں ہیں وہاں پر جو ہے تبادلے کیے جا رہے ہیں۔ یہ آر پی او۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مدثر۔ شہر کے تھیٹرز میں غیر اخلاقی ڈانس پر محکمہ داخلہ کا نوٹس، اسسٹنٹ کمشنر سٹی باسق ہارون نے نجی اسٹوڈیو کو سیل کر دیا۔ محکمہ داخلہ نے باری تھیٹر اقبال ٹاؤن کا لائسنس منسوخ کر دیا۔ تفصیلات کے لیے بات کریں گے عمران اکبر سے۔ جی عمران۔ درخشاں بالکل شہر کے ڈرامہ تھیٹرز میں غیر اخلاقی ڈانس کا معاملہ ہے اور اس والے سے باری اسٹوڈیو کو سیل کر دیا گیا ہے، جبکہ غیر اخلاقی پرفارمنس پر ڈرامہ ایکٹ کی خلاف ورزی پر محکمہ داخلہ پنجاب نے نوٹس لیا ہے، جس پر ڈی سی لاہور کو ہدایت جاری کر دی گئی ہیں۔ محکمہ داخلہ کے احکامات پر 5 اداکاراؤں پر پابندی عائد کی گئی ہے، جس میں غیر مناسب پرفارمنس پر سونیا ملتانی، سحر صدیقی، تبسم خان، روما شاہ اور سمیر ملک پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ اس والے سے اسسٹنٹ کمشنر سٹی نے ڈراموں میں غیر مناسب پرفارمنس پر سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی ہے اور اس والے سے ڈپٹی کمشنر لاہور نے رات کے اوقات میں تھیٹرز کی سخت نگرانی کرنے کی بھی ہدایات کر دی ہے۔ جی آپ کا بہت شکریہ عمران۔ گارڈن ٹاؤن سکیم میں بوگس فائل پر پلاٹ کی الاٹمنٹ کا الزام ہے۔ سکینڈل میں ملوث ایل ڈی اے کے 8 ملازمین کو معطل کر دیا گیا ہے۔ معطل ہونے والوں میں سیکٹری علیم عظیم، سینئر اسٹینوگرافر فائزہ حسن شامل ہیں۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں زین العابدین سے۔ زین، اپڈیٹ کیجیے۔ یہ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے شعبہ ہاؤسنگ میں سکینڈل منظر عام پر آیا تھا کہ ایل ڈی اے کے ملازمین نے مبینہ طور پر پراپرٹی ڈیلرز کے ساتھ مل کر گارڈن ٹاؤن میں بوگس فائلیں تیار کر کے سرکاری خزانے کو نقصان پہنچایا۔ تو اب اس سکینڈل کے منظر عام پر آنے کے بعد جو انکوائری کا عمل جاری ہے اس میں ایل ڈی اے کے جو ملازمین ہیں جو کہ سکینڈل میں ملوث تھے ان کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے اور ایل ڈی اے کے 8 ملازمین کو سکینڈل میں ملوث ہونے پر معطل کر دیا گیا ہے۔ انکوائری رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایل ڈی اے کے یہ ملازمین بوگس فائل کے پروسیس میں مبینہ طور پر ملوث پائے گئے اور شعبہ ہاؤسنگ میں پلاٹ نمبر 74 گارڈن بلاک نیو گارڈن ٹاؤن کی بوگس فائل تیار کی تھی۔ اب جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق ایل ڈی اے کے پرائیویٹ سیکریٹری علیم عظیم، سینئر اسٹینوگرافر فائزہ حسن کو معطل کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سینئر کلرک علی تیمور، جونیئر کمپیوٹر آپریٹر نعیم اکرام اور شہباز حسن کو بھی معطل کیا گیا ہے۔
اس کے علاوہ جونیئر کلرک تنزیل الرحمان، بلال مرغوب اور عمران خان کو بھی معطل کرتے ہوئے انکوائری کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے زین، بہت شکریہ۔ نگران وزیر لائف سٹاک ابراہیم حسن مراد کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ دودھ میں ملاوٹ روکنے کے لیے متعلقہ محکموں پر مشتمل ٹاسک فورس بنانے کا فیصلہ۔ دودھ کا معیار گھریلو سطح پر جانچنے کے لیے ٹیسٹنگ اسٹرپ تیار کرنے کا فیصلہ۔ مزید جانتے ہیں زین العابدین سے۔ جی زین۔ بالکل، یہ نگران صوبائی وزیر لائف سٹاک ابراہیم حسن مراد کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا، جس میں سیکریٹری لائف سٹاک مسعود انور، ڈی جی فوڈ اتھارٹی پنجاب راجہ جہانگیر انور نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں دودھ میں ملاوٹ روکنے کے لیے متعلقہ محکموں پر مشتمل ٹاسک فورس بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں نگران وزیر لائف سٹاک کی جانب سے بتایا گیا کہ شہر لاہور کو اگلے 3 سال میں ملاوٹ سے پاک ماڈل ضلع بنایا جائے گا، جبکہ شہریوں میں ملاوٹ شدہ دودھ کے بارے میں آگاہی بھی پیدا کی جائے گی۔ اس کے علاوہ اجلاس میں دودھ کا معیار گھریلو سطح پر جانچنے کے لیے ٹیسٹنگ اسٹرپ تیار کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا، جبکہ ملاوٹ شدہ دودھ کی حوصلہ شکنی کے لیے خواتین خانہ موقع پر یہ دودھ کا ٹیسٹ کر سکیں گی۔ اس کے علاوہ فوڈ اتھارٹی مطلوبہ اہداف کے حصول کے لیے محکمہ لائف سٹاک کو ڈیٹا تک رسائی دینے پر بھی تیار ہوگی۔ اس اجلاس میں اس چیز پر بھی فیصلہ کیا گیا۔ ابراہیم حسن مراد کا کہنا تھا کہ تمام متعلقہ سرکاری محکموں کو ملاوٹ کلچر کا مل کر سر کچلنا ہوگا، جبکہ محکمہ لائف سٹاک اور فوڈ اتھارٹی 2 روز بعد مزید پیش رفت کی رپورٹ بھی جمع کروائیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ زین۔